السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، آج ہم ہیں لاہور کے اندر، ایک حکیم صاحب ہیں ہمارے بہت ہی اچھے، حکیم علی رضا عطاری صاحب، ان کے کلینک پہ میں آیا ہوں اور بہت ہی اچھے حکیم ہیں اور ماشاءاللہ بہترین علاج کرتے ہیں حکمت کا۔ تو میں چلو ان سے آج انٹرویو لوں تاکہ آپ لوگ سب مجھ سے مفید ہو سکیں۔ السلام علیکم دوستو، یہ میں ابھی ان کے پاس آیا ہوں، حکیم علی رضا عطر، بہت ہی پیارے اور حکیم ہیں ہمارے۔ اب میں آج لاہور آنا ہوا تو میں نے کہا کیوں نہیں آپ لوگوں کو بھی ان سے ملاؤں، دکھاؤں آپ لوگوں کو، کسی بھائی کو کوئی بھی جسمانی تکلیف ہو تو ان کا نمبر میں آپ کو سینڈ کر دوں گا، اور میں نے نمبر باہر سے لے لیا بورڈ پہ ان کا، تو ان سے رابطہ کریں۔ یہ اسی نمبر پہ انہوں نے یوٹیوب بھی بنایا ہوا ہے اور ماشاءاللہ فیس بک پہ بھی موجود ہیں۔ تو حکیم صاحب السلام علیکم۔ جی وعلیکم السلام۔ حکیم صاحب کتنے عرصے سے یہ کام کر رہے ہیں آپ؟ یہ ماشاءاللہ جی میں تقریباً 25 سال ہو گئے ہیں مجھے ماشاءاللہ اس کام کو کرتے ہوئے۔ ڈیوٹی ہے جی، اللہ کی مخلوق کی خدمت کر رہے ہیں، کوشش کر رہے ہیں اس میں، زبردست۔ اور اللہ کا کرم ہے، وہی شفا دیتا ہے، وہی رزق دیتا ہے، لیکن انشاءاللہ اللہ پاک نے مہربانی کرتے ہیں، ہمارا تو کوئی دعویٰ نہیں ہے جی۔ جی جی۔ تو اس میں یہ میں ایک شعر سناتا ہوں کہ دوا دیتے ہیں ہم، شفا دیتا ہے وہ، سبحان ریت اللہ۔ میں ہیرے کے جوہر دکھا دیتا ہے۔ تو ہم تو سارا ڈپینڈ ہی اسی ذات وعدہ اللہ شریف پہ کرتے ہیں کہ اس کی مہربانی سے ہی اللہ پاک شفائیں عطا فرماتا ہے، جو بے شک۔ ہم کوشش کرتے ہیں شفا وہ دیتا ہے۔ تو حکیم صاحب سنا آپ شاعری بھی بہت اچھی کر لیتے ہیں، ہاں جی، وہ ذرا سنا دیجیے گا۔ ہم یوٹیوب چینل ہے میرا، اس پہ پوری دنیا دیکھے گی آپ کو۔ وہ جو آپ نے وہ شعر و شاعری کرتے ہیں، وہ تھوڑا ایک مصرع وہ بنا دیں پورا۔ ہاں وہ جی بالکل ایسا ہی ہے، اللہ تعالیٰ نے مجھے اس اعزاز سے بھی نوازا ہے، تو وہ میں آپ کو ایک معاشرتی سی نظم ہے پنجابی میں، یعنی معاشرے کی ایک عکاسی کی ہے۔ جیسے یہ جو شاعری ہوتی ہے نا جی، بیسیکلی ایک مشاہدہ ہوتا ہے جی جی زندگی جی کا، جی جی تو وہ اپنی اپنی رائے ہوتی ہے، ہر بندے کی اپنی ایک مشاہدے سے گزرتا ہے جب وہ، جی جی تو اسی طرح میں نے بھی کچھ ان پاک ہستیوں کا تو اس میں نے نہیں کہا گیا، بلکہ اوورآل جو دنیا کا ایک مزاج ہے اور اس وقت جو ہو رہا ہے جی جی اس کے مطابق وہ میں نے چند اشعار پنجابی بھی لکھے تو وہ پیش کرتا ہوں بولے بولے۔ کہ کدوں کسے دا غم لیندے نے، کدوں کسے دا غم لیندے نے، سارے اپنا کم لیندے نے، تے مطلب تائیں کرن تعریفاں، نہیں تے اس تو تنگ پیندے نے، تے جیڑا بھی وڈیائی جاوے صدقے واری جائی جاوے، اوہی چنگا اوہی اچھا، دا لاؤندے تے لنگھ جاندے نے، کدوں کسے دا غم لیندے نے، تے سارے اپنا کم لیندے نے، تے چڑیاں دودھ پیاؤ پاویں، تن دا ماس کھواؤ پاویں، اپنی فطرت نوں نہ چھڈن، سپاں وانگوں ڈنگ جاندے نے، کدوں کسے دا غم لیندے نے، تے سارے اپنا کم لیندے نے۔ تو یہ جڑا شعر ہے یہ اس لیے کہ اس کی کیا وجوہات کیا ہے کہ کیوں ایسا ہو رہا ہے معاشرے میں، تو وہ ہے کہ لالچ ہوس تے نفس پرستی، جی جی لالچ ہوس تے نفس پرستی، ویخ وخاوا جھوٹھی بستی، سچی گل کرے جے کوئی، چھیتی اس تو تنگ پیندے نے، کہ کدوں کسے دا غم لیندے نے، سارے اپنا کم لیندے نے، تے لبدا پھراں میں لوگ وہ سچے، دین ایمان توکل پکے، اطہر دوواں جہاناں اندر، اپنے رنگ وچ رنگ جاندے نے، یہ کدوں کسے دا غم لیندے نے، یہ سارے ہی اپنا کم کم لیندے لیندے ہیں۔ سبحان اللہ، زبردست۔ حکیم صاحب میں نے یہ سننے میں آیا، ہمارے عبدالحسیب عظیم پمر صاحب نے بتایا کہ آپ راجپوت فیملی سے جی جی جی۔ تو کون سی آپ کی گوت ہے، کہاں سے آپ کا تعلق ہے؟ ہمارا جی پیچھے جو ہے تعلق ہے ہمارا، پچھلے جب ہم مائگریٹ کر کے آئے ہیں وہاں جی سے جی انڈیا سے، تو برصغیر میں جو وہ ہمارا گاؤں تھا یہ ضلع امرتسر کے اندر، جی جی اور تحصیل جنالہ تھا شاید، میرے والد صاحب بتاتے تھے، اور ہمارا گاؤں کا نام تھا ملک پور۔
ملک پور، گھوڑےواہ جو ہے ہماری وہ جی جی، ہے، گھوڑے، ٹھیک ہے جی. تو پھر وہاں سے ہم مائگریٹ کر کے ادھر آئے. ابھی شاہ کوٹ ہے، یہ فیصل آباد سے پہلے ہی آتا ہے، ضلع جی ننکانہ شریف میں. ننکانہ صاحب ہمارا ضلع بھی ہے، تحصیل بھی ہے. ماشاء اللہ. تو وہاں ہمارا گاؤں ہے، بھائی گاؤں بھی ہے، ہمارے بزرگوں کا مزار بھی ہے وہاں پہ، اور زمین بھی ہے. اور میں ایک عرصے سے وہاں بھی جاتے ہیں ہم، جی جی، ہر ایونٹ پہ جاتے ہیں. آپ بلکہ کچھ مریضوں کے لیے کوئی پیغام دینا چاہیں گے؟ پاکستان میں جو ہمارے لوگ بہت پریشان ہیں، مہنگائی کا دور ہے اس وقت، تو آپ کچھ لوگوں کے لیے اچھا سا پیغام دیں پلیز. اچھا سا پیغام یہ ہے کہ میں نے یہ بار لکھ کے بھی لگایا، آپ نے پڑھا ہوگا کہ جو اچھی صحت کا راز ہے وہ اس وقت تک نہیں ہمیں مل سکتا جب تک ہم اسلام کو صحیح معنوں میں فالو نہیں کریں گے. سبحان اللہ. ہم جتنا اللہ اور اللہ کے رسول سے یا ان کی تعلیمات سے دور ہوتے جائیں گے، ہم یقیناً ہم مختلف مسائل میں اس میں جسمانی، روحانی اور اخلاقی برائیوں میں مرتکب ہوتے جائیں گے. بے شک. اور ایسا ہو رہا ہے. اس کے لیے سب سے پہلے ضروری تو ہے کہ ہمیں صوم و صلات اور اپنے رب کے، اپنے اللہ کی طرف رجوع رکھنا چاہیے. جس طرح ہمیں اسلام نے جو تعلیمات دی ہیں ان کو فالو کرنا چاہیے، اور اپنی صحت کو سب سے ضروری ہمیں رکھنا چاہیے. اور اس میں خاص طور پر جو وجوہات یہ ہے کہ ہمارا جب کانفیڈنس لیول جس کو ہم کہتے ہیں انگریزی میں، اردو میں ہم آپ اس کو قوت مدافعت کہہ لیں، جی جی، اور اسلامی پوائنٹ آف ویو سے کہہ لیں کہ تقوی، اعتقاد، وہ ہمارا کمزور جب ہوگا نا، ہم بہت سارے مسائل میں گر جائیں گے، چاہے وہ اخلاقی ہوں، چاہے وہ جسمانی ہوں، چاہے وہ روحانی ہوں. تو اس کے لیے سب سے بڑی ہمبل یعنی ریکویسٹ ہے، معذرت کے ساتھ ایک ہاتھ باندھ کے گزارش ہے ہمارے اپنے مسلمان بھائیوں کو کہ ہم جو بیجا جن چیزوں کا اسلام میں کوئی دخل نہیں ہے، مثال کے طور پر ہمیں جو پیپر ملا ہے، ہمیں پرسنلی ہے کہ ہم نے اپنی کل کو جواب دہ ہونا ہے. تو ہم نے اپنا کردار ادا کرنا ہے اس معاشرے میں رہتے ہوئے، اس دنیا میں رہتے ہوئے. تو ہمیں اپنے آپ کو اچھا کرنا ہے. تو اس کے لیے ہمیں اپنی آپ کی اصلاح کرنا ضروری ہے. جب ہم اپنی اصلاح پہ لگ جائیں گے تو معاشرہ ہمیں خود بخود اچھا لگنا شروع ہو جائے گا. بے شک. تو اس لیے ہمیں اس طرف جانا چاہیے. پہلی بات تو یہ ہے. دوسرا یہ ہے کہ اپنا غذا خوراک کے اوپر ہم جو بھی ہمیں جو ہے متوازن غذا کو دیکھنا چاہیے. ایک کھانے سے دوسرے کھانے کا وقفہ جو ہے 6 گھنٹے کم از کم رکھیں. اور پھر یہ ہے کہ جب تک بھوک نہ لگے، یہ وہ باتیں جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمائی ہوئی ہیں. جی سر. تو ایک کھانے سے دوسرے کھانے کا وقفہ 6 گھنٹے رکھیں، اور پھر جب تک بھوک نہ لگے کچھ نہ کھائیں، اور جب کچھ بھوک باقی ہو تو کھانا چھوڑ دیں. تو کبھی بھی آپ کو معدے کا مرض نہیں ہوگا. اور جب آپ کو معدہ آپ کا ٹھیک ہوگا تو آپ کو بہت ساری بیماریوں سے آپ بچ سکتے ہیں. اور اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کو دلی اور دماغی سکون ہو تو اس کے لیے یہ بات میں کروں گا، کیونکہ یہ ہمارا جو کام ہے یہ ایک عبادت کا، میں اس کو عبادت سمجھ کے کرتا ہوں. اور وہ جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے کسی نے پوچھا کہ یا رسول اللہ شارٹ کٹ لفظوں میں ہمیں بتائیں کہ اسلام ہے کیا؟ تو آپ نے فرمایا کہ بندگی خدا اور خدمت انسانیت. بندگی تو آپ نے کرنی ہے اپنے رب کی، لیکن جب انسانوں کی خدمت کی طرف آپ جائیں گے تو پھر آپ ایک اچھے، سب سے پہلے ایک اچھی انسان بنیں گے. آپ کے ایک اچھے ہیومنس تب بن سکتے ہیں جب آپ ان چیزوں کو فالو کریں گے. پھر اس کے بعد جب اللہ اور اللہ کے رسول کے احکامات کو آپ ایمانداری کے ساتھ اس پہ عمل کا پیرا ہوں گے تو پھر ایک اچھے مسلمان اور اچھے مومن، اچھے ولی اللہ آپ سب کچھ بن سکتے ہیں. آپ سب کے اندر یہ پوٹینشیل ہے. اللہ نے کسی کو ناقص نہیں پیدا کیا گیا. تو نفرتوں کو ختم کرو، محبتوں میں بانٹیں، پیار کرو. اللہ پیار ہے، اللہ کا رسول پیار ہے، مولا پنجتن پاک پیار ہے. اور صحابہ کرام سے لے کر آپ اولیاء کرام تک چلے جائیں، ان کی تعلیمات کو علیحدہ علیحدہ نہیں ہے. ایک ہی اسلام ہے، ایک ہی قرآن ہے، ایک ہی رحمان ہے. اور اس طرح کر کے اگر جب وہ ہمیں اللہ کرے کہ ہم بھی ایک ہو جائیں، اور جو تعلیمات اسلامی ہے اس کے اوپر ہمیں عمل کرنا چاہیے. اور آخر میں ایک ٹپس یہ بھی دینا چاہتا ہوں کہ کیا وجہ ہے کہ ہم اللہ کے بزرگوں کے پاس جاتے ہیں تو وہاں سے ہمیں روحانی تسکین اور سکون ملتا ہے. اور کہ ہم آج کا انسان کیوں پریشان ہے، وہ اس لیے
کہ اللہ نے انسان کو عقل دی 18,000 مخلوقات میں سے صرف ایک انسان ہے جس کو اللہ نے عقل عطا کی، عقل دی ہے، اور عقل اسی لیے یہ افضل ہے. افضل ہے. اور اس کے ساتھ ایک چیز رکھی توکل. توکل. اب یہ دونوں ہم کافیہ لفظ ہے یہ پوئٹری کے لحاظ سے. تو جو اللہ کے بندے ہیں وہ عقل کے اوپر توکل کو حاوی کرتے ہیں تو وہ سکون میں رہتے ہیں. اور عام انسان آج کے دور میں توکل کے اوپر عقل کو حاوی کر کے بیٹھا ہوا ہے تو وہ پریشان ہے. پریشان. بہت تو اس شکریہ. لیے بہت اچھا لگا. گزارش تھی. بہت اچھا لگا حکیم صاحب، آپ نے ماشاءاللہ مثبت باتیں کی اور دین کے متعلق آپ نے بہت اچھی معلومات ہیں آپ کے پاس. اور میری یہ بھی خوش نصیبی ہے کہ آج ہم ایک ہستی کے پاس جو ہے عظیم عبدالحسیب عظیم پمر صاحب کے ساتھ آپ کے ساتھ ملاقات ہوئی. بہت شکریہ. اور میرا شوق بھی تھا کہ چلو حکیم صاحب سے کچھ معلومات ملیں گی اور لوگوں کو یوٹیوب چینل کے اوپر جو میرے بھائی میرے وہ دیکھ رہے ہیں یا آپ کو دیکھیں گے تو وہ آپ کو لائک بھی کریں گے اور آپ کے پاس انشاءاللہ تعالی وہ آئیں گے بھی. اور یہاں پہ ایک گستاخی مجھے بات یاد ہے کہ میرا فوکس جو ہے نا ینگ جنریشنز پہ ہے، یوتھ پہ ہے. جی جی. جو ہماری نئی نسل ہے ان سے میں ہاتھ بند کے گزارش کرتا ہوں کہ میرے بھائیوں، میری بہنوں، میری بیٹیوں، یہ 2-3 چیزیں یاد رکھنا کہ دنیا میں قرآن پاک میں اسلام پورے میں اگر آپ ماں باپ کی اگر رسپیکٹ نہیں کرتے نا تو آپ سمجھ لیں ہر طرف سے آپ فیل ہے اور ناکام ہے. اور کوشش کریں کہ اللہ تعالیٰ کلام پاک میں فرماتا ہے کہ آپ اپنے ماں باپ کے آگے اف تک نہ کرو، اف تک نہ کرو. تو ان چیزوں کو آپ اپنے گھر میں بیٹھ کے کر سکتے ہیں اور دیکھنا پھر اللہ تعالیٰ آپ پہ، اگر آپ اللہ کو راضی کرنا چاہتے ہیں، اللہ کے رسول کو راضی کرنا چاہتے ہیں تو اس کا بہترین طریقہ یہ ہے کہ آپ اپنے ماں باپ کی خدمت کریں، ان سے دعا لیں. اس سے بڑی نہ کوئی دعا ہے نہ ہوگی، میرے نبی کا فرمان ہے. تو اس پہ بہت ضروری ہے کہ ہمیں ماں باپ کی گستاخی سے، ان سے بدتمیزی سے، روٹ رویے سے پیش آنا جو ہے نا ہمارے لیے نہ اس دنیا میں سکون کا باعث بن سکتا ہے اور نہ آخرت. تھینک یو. بہت شکریہ. بہت مہربانی. السلام علیکم.